بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے شداد کی جنت کے متعلق کبھی کچھ پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو آئیے میں آپ کو اس کے متعلق کچھ دلچسپ اور عجیب واقعات کے متعلق بتاتی ہوں۔ قوم عاد تاریخ کی طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ کر ڈالا۔ یہ لوگ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط قسم کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت اور قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد ہی پورے یمن پر قابض ہو گئے تھے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن 2 بادشاہ تو ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہو جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو دونوں بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے اور ان کی حکومت یمن، عدن اور شمالی علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج پر پہنچا دیا اور تمام قبائلی سرداروں اور بادشاہوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء نے اسے عذاب الہی سے ڈرایا اور سمجھایا، مگر وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اب دولت، حکومت، سب کچھ ہے، مجھے اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ شداد نے زمین پر جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، کہلا بھیجا کہ تمہارے پاس جتنا سونا چاندی جمع ہے مجھے بھیج دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں میں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو کہ 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی کھدوائی گئی کہ پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر سنگ سلیمانی سے ان کو بھر دیا۔ جب یہ بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چن لی گئیں، جن کی لمبائی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں اس کی 4 دیواری بنائی گئیں۔ اس کے بعد اس 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض، فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات سے بنا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں کے اندر کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور شربت جاری کر دیے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے۔ شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے
کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کے اندر داخل ہوا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گئے۔ ابھی اس نے ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب دیکھا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی گئی جنت دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے حکم نہیں ہے۔ شداد نے کہا کہ چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری تو سارے کا سارا شہر اسی وقت اپنی عالی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین بوس ہو گیا۔ علماء اور مورخین نے لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اجل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی جھلک اور روشنی نظر آ جاتی ہے، اور یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کریں۔